بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یہ سفر نمبر 190 پر آیت نمبر 171 یہ کل ہم نے شروع کی تھی۔ اس آیت کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں جو بھی بات کہنی ہے وہ حق بات ہے۔ بات تو پیچھے انبیاء کی ہو رہی تھی، یعنی انبیاء کو اللہ کے درجے کے برابر نہیں کرنا، حق بات کہنی ہے۔ انبیاء اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ اللہ کا حصہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بڑی سختی سے منع کیا تھا جس نے یہ جملہ بولا تھا جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ آپ کے ساتھ سامنے سے ڈانٹ دیا، فرمایا تم مجھے اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، یہ جملہ بولو جو اللہ چاہے پھر رسول کا، تو نے برابر کر دیا، مجھے اللہ کے ساتھ ہی ملا۔ تو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں جو کہنا ہے حق کہنا ہے، حق اور سچ بات کہنا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اب حق بات کے اندر کیا بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انما المسیح، مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ وہ جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے۔ کوڑ کی بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری، خاص طور پہ کوڑ کی بیماری، اندھے کی بیماری، منبہری، اس طرح کی بیماریوں کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتے تھے، بندے کو شفا مل جاتی۔ تو یہ ان کا معجزہ تھا، اور اس کا ایک نام تھا مسیح۔ عیسی ابن مریم، یہ مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں، اور وہاں مسیح بمعنی ممسوح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوا ہے، اس کی آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوا ہے، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ عیسیٰ ان کا نام ہے علیہ السلام۔ ابن مریم یعنی ان کے باپ نہیں تھے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف کی ہے۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے کیا ہے؟ رسول۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ مسیح ہونا ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ ان کا نام تھا، ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، باپ ان کا نہیں تھا، اور تھے وہ اللہ کے رسول۔ اس سے آگے کچھ نہیں۔ عیسائیوں نے ان کو بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنایا، نہیں، بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہے۔ کلمتہ القاها الی مریم، وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا۔ کلمے سے مراد ایک تو کلمہ کن، جس کو اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے، اور کون کہہ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرما دیتا ہے، وہ کلمہ کون مراد ہے۔ نمبر دو، کلمے سے مراد بشارت ہے، جو فرشتوں نے آ کے دی تھی مریم علیہ السلام کو۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اے مریم ہم تجھے ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں، منہ اسمہ المسیح ابن مریم، وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ اس آیت کے تحت جو کلمہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کلمہ کون کر کے پیدا کی ہے، لیکن یہ ایک اضافت تشریفی ہوتی ہے، اس کا مطلب شرف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے تو سارے گھر اللہ تعالیٰ کے، لیکن کعبۃ اللہ کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی اضافت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف، اضافت تشریفی، اس کا مقام بڑھانے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ وروح من، یہ ہے وہ لفظ جس سے عیسائیوں نے عقیدہ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وروح من، وہ روح ہے اس اللہ کی طرف سے۔ عیسائیوں نے اس کا مطلب یہ کیا ہے وہ روح ہے اللہ کا حصہ، منہ اس اللہ کے وجود میں سے ایک حصہ ہے۔ عیسائی اس کلمے سے یہ عقیدہ نکالتے ہیں، یا تو مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر عوام الناس کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لوگوں جی دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وروح
میری روح کا وہ حصہ ہے، حصہ ہو گیا تو بیٹا ہو گیا۔ اگر عیسائیوں کی یہ بات مان لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کو برابر کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ یہ تو آدم علیہ السلام ہی نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر تمام انسانیت کے لیے یہ جملہ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، آگے فرمایا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ یہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اضافت تشریفی، اس کا مطلب مقام بڑھانے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ میری روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونکی، تو وَرُوحٌ مِّنْهُ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ ایک عقیدہ نکالتے ہیں جس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول، یہ ایک بڑا خطرناک ترین عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر حائل ہو گیا، داخل ہو گیا، نعوذ باللہ، تو یہ اسی سے نکالتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک ایک عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی اضافت اپنی طرف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ پیدا کردہ چیز ہے، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ تو روح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پیدا کردہ روح تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونک دی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً نہ کہو، عقیدہ تثلیث۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدا بن گئے، یا پھر نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی جبرائیل، یہ تینوں مل کر خدا بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، عیسائی اس عقیدے میں خود بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ایک جماعت کہتی ہے عقیدہ تثلیث کے اندر مریم ہے علیہ السلام، اور عیسائیوں کی ایک جماعت کہتی ہے عقیدہ تثلیث کے اندر مریم نہیں ہے بلکہ جبرائیل ہے۔ اچھا، جو پھر یہ اتنا پیچیدہ عقیدہ ہے، جب ان سے سوال کیا جائے نا، اچھا مریم علیہ السلام سے پہلے، یعنی اگر مریم، عیسیٰ اور اللہ مل کر خدا بنے، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام سے پہلے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ادھورا تھا۔ اس کا جواب دیتے دیتے ان کے درجنوں فرقے بن گئے، عقیدہ نہیں چھوڑا، جواب پورا نہیں ہو رہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ تین مل کر ایک خدا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، الہ واحد، اللہ اکیلا ہے۔ انتہوا خیرا لکم، اس جاہلانہ عقیدے سے بعد آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ اس باطل عقیدے سے سبحانہ پاک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے بیٹا ہونا یہ تو انسان کے لیے بعض اوقات کمزوری کے علاوہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے۔ بیٹا اولاد کا ہونا انسان کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا ہونا انسان کی نسل کو برقرار رکھتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد نہ ہو بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد مشکل میں سہارا ہوتی ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، سبحانہ، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا اللہ کو گالی نکالتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کسی ہم تو گالی نہیں نکالتے، کوئی بھی انسان نہیں نکالتا، اللہ کو گالی کون نکالتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی نکالتا ہے۔ اسے گالی کیا ہے؟ میں گالی یہ ہے کہ آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے،
یہ جملہ اتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مجھے گالی دے رہا ہے. کوئی بندہ یہ کہے میرا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کہنا یہ اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو گالی نکالنا، اتنا خطرناک ترین عقیدہ ہے. تو سبحانہ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو. کیوں؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو مالک ہے، اللہ مالک ہے، باقی تمام چیزیں ملوکیت ہیں. اولاد ملوکیت نہیں ہوتی، اولاد تو حاصل ہوتی ہے، برابری میں شرکت دار ہوتی ہے، ملوکیت تو نہیں ہوتی. اللہ تو مالک ہے. یا تو پھر اللہ مالک ہے، اگر مالک ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر اللہ ہر چیز کا مالک نہیں ہوگا. یہ خطرناک عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکون لہ ولد، پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، آسمان بھی میرا، زمین بھی میرا. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اللہ اکیلا کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، مریم علیہ السلام بعد میں آئے، اللہ نے مجھ سے پہلے ساری کائنات بنا لی. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں، اللہ اکیلا ساری کائنات چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ اکیلا کافی ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام المسیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، ہاتھ پھیرنے سے شفا ملتی تھی، اور اس سے آگے کیا ہے، وہ ابن مریم ہے. معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے. اور اس سے آگے کیا ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. رسول سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. رسالت اللہ تعالیٰ نے دی، انجیل کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور ایک امتی کی شکل میں آئیں گے اور پوری دنیا پر اسلام کو پھیلائیں گے. وآخر دعوانا